سلطان محمود ایک بار پھر ہندوستان پر حملہ آور ہوا۔ یہ اس کا تیسرا حملہ تھا، لیکن اس بار یہ حملہ آستین کے بتوں کے خلاف تھا۔ شاید اسی لیے مفکر اسلام علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ بالا وائس کے معزز دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم آپ کو، آپ کے اہل و عیال کو اور تمام امت مسلمہ کو فتنوں سے محفوظ رکھے۔ آپ سب پر سلامتی اور رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔ سامعین، سلطان محمود بھاتنا کی مہم یعنی راجہ بجی راؤ کو شکست دینے کے بعد غزنی میں واپس آیا، اور آتے ہی سن 8 اکتوبر 1005 عیسوی میں اس نے پھر ملتان پر چڑھائی کرنے کا ارادہ کیا اور فوج کو تیاری کا حکم دے دیا۔ سلطان محمود کو والی غربی کے جاسوسوں نے مزید اطلاعات فراہم کرتے ہوئے کہا کہ داؤد بن نصر کی فتنہ انگیز سرگرمیاں روز بروز بڑھتی جا رہی ہیں، اور پنجاب کا حکمران راجہ انند پال بھی کرامتا کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ داؤد بن نصر ملتان کے سابق حاکم شیخ حمید لودھی کا بیٹا تھا۔ شیخ حمید نے اپنی ساری زندگی امیر سبکتگین کی اطاعت و فرما برداری میں بسر کی تھی، اسی لیے اس کے انتقال کے بعد داؤد بن نصر کی حاکمیت برقرار رکھی گئی تھی، مگر وہ بدکردار انسان اپنے عقیدہ تبدیل کر کے کرامتا کی صفوں میں جا ملا اور اپنے اقتدار کو وسیع تر کرنے کے لیے ہندوؤں سے ساز باز کرنے لگا۔ اور جب سلطان محمود نے بھاتنا کا محاصرہ کیا تو داؤد بن نصر نے اپنی نمک حرامی کا عملی ثبوت دینا شروع کیا، اور اس سے بہت سی ناشائستہ حرکتیں سرزد ہوئی، جن کے پیش نظر سلطان محمود نے اسے جلد از جلد تنبیہ کرنا مناسب سمجھا۔ اس سال تو محمود نے مصلحتاً داؤد بن نصر سے کچھ نہ کہا، البتہ اس کے دوسرے سال اس نے یہ پکا ارادہ کر لیا کہ اس بد کردار اور بے دین انسان کو اس کی بدعمالیوں کی سزا دی جائے۔ لیکن ملتان کا مکار حاکم پہلے ہی انند پال سے معاہدہ کر چکا تھا کہ سلطان محمود کے حملے کی صورت میں داؤد بن نصر کی مدد کی جائے گی۔ راجہ انند پال اسی موقع کی طاق میں تھا۔ اس نے داؤد بن نصر کو اپنی حمایت کا بھرپور یقین دلایا۔ نتیجتاً وہ کمزور، تنگ نظر اور بد عقیدہ حاکم اپنی گردن سے غزنی کے توقے غلامی کو اتارنے کی تدبیریں سوچنے لگا۔ معزز سامعین، ایک جنگی مبصر کی روایت کے مطابق ابھی کرامتی داؤد بن نصر اور برہمن حکمراں راجہ انند پال کا سیاسی اتحاد مضبوط بنیادوں پر قائم نہیں ہوا تھا کہ ان دونوں کی حالت بے خبری میں سلطان محمود نے غیر معمولی راستے سے سفر اختیار کیا۔ غزنی سے کوچ کر کے درہ خیبر پہنچا اور پھر اسی راستے سے گزر کر پنجاب میں داخل ہو گیا اور فوراً داؤد بن نصر پر حملہ کر دیا جیسے ہی سلطان محمود حملہ آور ہوا۔ مورخ الفی بیان کرتا ہے کہ جب داؤد بن نصر کو محمود کی روانگی کی خبر ہوئی تو اس نے گھبرا کر راجہ انند پال کو محمود کے عزائم سے باخبر کیا اور مدد کی درخواست کی۔ راجہ انند پال کیونکہ کرامتا کا اتحادی تھا، اسی لیے راجہ انند پال راستے کا روڑا بن کر سلطان محمود کی کامیابی کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرنے لگا۔ راجہ انند پال نے اس بار بھی احمقانہ دلیری سے کام لیتے ہوئے لاہور سے پشاور پہنچ کر اپنے لشکر کو اسلامی فوج کے روکنے کے لیے روانہ کیا۔ انند پال کی اس حرکت سے سلطان محمود بہت غضبناک ہوا اور اپنے لشکر کو حکم دیا کہ پہلے اس مکار لومڑی کا مقابلہ کیا جائے اور اس کے ملک کی اینٹ سے اینٹ بجائی جائے۔ سلطان کے لشکر کے بہادروں نے اس حکم کی تعمیل کی اور بڑی بہادری سے انند پال کے مقابلے پر آئے اور ایسی سرفروشی سے لڑے کہ دشمن کی فوج کو بدحواس اور منتشر کر دیا۔ انند پال نے اپنی فوج کا جو یہ حال دیکھا تو شکست کھا کر جان بچا کر کشمیر کی طرف فرار ہو گیا۔ سلطان نے اپنے لشکر کا ایک دستہ اس کے تعاقب میں روانہ کیا۔
جب یہ لشکر اس کا پیچھا کرتے ہوئے دریائے چناب کے کنارے سودرا کے مضافات میں پہنچ گیا تو انند پال کی ہمت نے جواب دے دیا۔ اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور وہ گھبرا کر کشمیر کے پہاڑوں میں جا چھپا۔ سلطان محمود نے بڑی مایوسی کے عالم میں ان پرپیش پہاڑی راستوں کو دیکھا جن سے والی غزنی قطعاً اجنبی تھا۔ کاش میں انند پال کی گزرگاہ سے واقف ہوتا، سلطان محمود نے حسرت آمیز لہجے میں کہا، پھر یہ مکار لومڑی کسی تاریخ غار کی آغوش میں بھی نہیں سما سکتی تھی۔ سلطان محمود کے عزائم سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اگر اس کے قدم اس دشوار ترین راستے سے آشنا ہوتے تو وہ کشمیر کے پہاڑوں میں بھی انند پال کا تعاقب جاری رکھتا۔ مجبوراً اس نے اپنے گھوڑے کا رخ ملتان کی جانب موڑ دیا۔ میرے بے مثال جابازوں، اب تم اپنے اصلی شکار داؤد بن نصر کی طرف پلٹ جاؤ کہ اس وقت وہ بے یارو مددگار تمہارا انتظار کر رہا ہوگا۔ میں نے اس کے حمایتی انند پال کو اس قدر خوف و دہشت میں مبتلا کر دیا ہے کہ وہ کئی ماہ تک اپنے مرکز لاہور کی طرف واپس لوٹنے کی جرات نہیں کر سکے گا۔ طویل مسافت اور تیز رفتار تعاقب کے سبب غزنی کے سپاہی تھکے ماندے نظر آ رہے تھے، مگر انہیں اس بات پر شدید حیرت تھی کہ شیر غزنی سلطان محمود کے چہرے پر تھکن کا ہلکا سا عکس تک نہیں تھا۔ پھر جب مجاہدین اسلام کا لشکر ایک کرامتی کو اس کے ارتداد اور سرکشی کی سزا دینے کے لیے ملتان پہنچا تو داؤد بن نصر میں اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ وہ سلطان محمود کے مقابل ہو سکے۔ نتیجتاً وہ اپنی جان بچانے کے لیے قلعہ بند ہو گیا۔ سلطان محمود نے فوراً ہی اپنے ایک سفیر کو خط دے کر داؤد بن نصر کے پاس بھیجا۔ سلطان محمود نے تمام سیاسی مصلحتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے قہر نامے میں صاف صاف لکھ دیا تھا، داؤد تو اپنے آپ کو جلد از جلد میرے حوالے کر دے۔ یاد رکھ کہ تیری جانب سے جس قدر تاخیری حربے اختیار کیے جائیں گے، میرے غیظ و غضب کی آگ اسی تناسب سے بھڑکتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ ایک دن وہی آگ تجھے، تیرے اہل خاندان کو، تیری جاگیروں کو، تیرے اقتدار کے تمام آثار کو اور تیری ذات کے ایک ایک حوالے کو جلا کر راکھ کر ڈالے گی۔ جواب میں داؤد بن نصر نے انتہائی قدغارانہ لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا، سلطان ذیشان، بس ایک بار میرے اس گناہ عظیم کو معاف فرما دیا جائے کہ میں اپنی اس لغزش عمل پر بے حد نادم ہوں اور حضور والا کو یقین دہانی کراتا ہوں کہ اب کرامتا کے عقائد سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس گمراہ جماعت کے کچھ جرب زبانوں نے اپنی فریب کار تقریروں سے تھوڑے دنوں کے لیے میرے ایمان کو متزلزل کر دیا تھا، مگر شاہ والا کی تنبیہ کے بعد میں نے اپنا مذہبی نظریہ درست کر لیا ہے اور اب میں ایک صحیح العقیدہ مسلمان ہوں۔ سلطان محمود داؤد بن نصر کی اس مبالغہ آمیز اور خوشامدانہ تحریر سے ذرا بھی متاثر نہیں ہوا۔ اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر حاکم ملتان کو دوسرا قہر نامہ تحریر کیا۔ داؤد بن نصر، میں تیری فریب کاریوں اور شیطانی چالوں سے بخوبی واقف ہوں۔ یاد رکھ کہ میں تیری غلامانہ حاضری سے کم کسی بات پر راضی نہیں ہوں گا۔ اگر تو اپنے قول میں سچا ہے تو گردن میں سلطان غزنی کا توق غلامی ڈال کر تن تنہا قلعے سے باہر نکل آ اور میرے روبرو اپنا عقیدہ بیان کر۔ اگر تیری زبان سے ادا ہونے والے الفاظ مجھے مطمئن کر سکے تو میں یقین دلاتا ہوں کہ علل اعلان تیرا گناہ بخش دیا جائے گا۔ لہذا اس نے اسی پر عمل کیا اور سلطان محمود کی خدمت میں اپنے قصوروں کی معافی کی درخواست پیش کی اور اس بات کا وعدہ کیا کہ ہر سال 10,000 اشرفیہ سلطان کی خدمت میں پیش کیا کرے گا۔ سلطان نے داؤد بن نصر کی درخواست کو قبول کر لیا اور جنگ کے 8 روز بعد مندرجہ بالا شرائط پر صلح کر کے واپسی کا ارادہ کیا۔ معزز سامعین، اس طرح سلطان نے ہندوستان میں موجود مسلمانوں کی آستینوں میں سے ایک اور بت کا خاتمہ کر ڈالا۔ اللہ کریم سلطان محمود کی قبر پر اپنے انوار کی برسات فرما دے، آمین۔
والا وائس کے معزز سامعین اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں ویڈیو سے متعلق اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ شکریہ۔ سامعین، درود شریف پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔